آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی عاقبۃ للمتقین۔ حضران محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم کہ آج ہمارے درمیان وزارت الاوقاف کے وائز موجود ہیں۔ ہم حلقہ متفقین اور مصلیان مسجد کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ہندوستان کے شہر بہار میں ایک دینی گھرانے میں ایک خاتون نے دعا کی، یا اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول فرما دیا۔ اپنے بیٹے میں جلال دیکھنا چاہا تو نام کا اضافہ کر دیا جلال۔ اب نام کیا ہو گیا؟ سید قمر جلال۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کیا قرآن مجید۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے نوجوانوں کے سینوں اور دلوں میں محفوظ ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے اسے مٹا نہیں پائے گی، اس لیے کہ اس کی حفاظت قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفظ کے بعد پھر دینی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ندوۃ العلماء سے جو ہندوستان کا ایک بہت ہی معروف ادارہ ہے، وہاں سے علمیت کی ڈگری حاصل کی۔ مزاج کو تسلی نہیں ہوئی تو سمجھا کہ کچھ انگریزی کا بھی کورس کر لیا جائے، تو پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن بھی کر لیا۔ ماشاءاللہ، شکر ہے کہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، دین میں ہی حصہ لیا ہے۔ گریجویشن کے بعد اب ماشاءاللہ پوسٹ گریجویشن بھی راستے میں ہے۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں وزارت ہندوستان کی معروف درسگاہ سے نکلے ہوئے نوجوان، یہاں کے وزارت الاوقاف اور شؤون الدینیہ کے وائز محترم سید قمر جلال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ آج خطبہ اردو میں تقریر بھی کریں گے، خطبہ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے۔ تو میں تمام مصلیان کی جانب سے ادباً یہ درخواست کرتا ہوں کہ جناب نوجوان ہیں لیکن میرے لیے علم کے اعتبار سے کافی زیادہ ہیں، اس لیے اسی احترام کے ساتھ میں انہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ محترم سید قمر جلال ندوی صاحب تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم اس مجلس کا حصہ ہیں جس کی نگرانی ہم سب کے بڑے اور استاد اور ہمارے والد کی طرح محمود صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں آنے کا موقع ملا،
اور یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے. رمضان سے متعلق انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ بات کریں گے. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک ماں سے 70 گنا 100 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا جو بھی بندہ ہے وہ میرے راستے پر چلنے والا بنے. جو بھی بندہ ہے جب وہ دنیا میں رہے تو ثواب کا کام کرے، نیکیوں کا کام کرے، اچھائی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے. اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دن عطا کیے، مہینے عطا کیے، ان میں سے کچھ دن میں، کچھ مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت کو بڑھا دیا. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ حکمت معلوم تھی کہ اگر 12 مہینے اس طرح سے کر دیا جائے تو انسان کے لیے مشکل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں سے ایک رمضان کے مہینے کو، اس مہینے میں شب قدر کی رات کو، اور مہینوں میں دوسرے مہینوں میں آپ حج کے مہینوں کی راتوں کو دیکھ لیں، عرفات کی بات کو دیکھ لیں، ان تمام چیزوں کو اس لیے رکھا تاکہ میرا بندہ اگر دوسرے دنوں میں غفلت میں رہتا ہو تو کم سے کم ان دنوں میں میری طرف متوجہ ہو کر مجھے یاد کر کر وہ تمام نعمتیں حاصل کر لے جو اس نے غفلت میں کھو دیا ہے. اسی توسل سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحت سے اس کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی چاہتا ہے، جو جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز اور سب سے اچھی چیز ہے جو اسے جنت تک پہنچا سکتی ہے وہ قرآن کریم ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اور اس کی جو رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جو شفقت ہے، ہم جب قرآن کو پڑھتے جائیں گے تو ہر آیت 2 آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت اور شفقت ہے وہ بالکل ظاہر ہوتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی کام کو جبرن نہیں کہا. فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کیا گیا ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ رمضان میں اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو رمضان کے بعد اس کو پورا کر لے، اور قرآن پر اللہ پر قربان جائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ تم کو مشقت میں ڈالا جائے اور تم کو پریشانیوں میں ڈالا جائے اور تم سے وہ کام کرائے جائیں جو تمہارے لیے ناممکن ہو یا بہت مشکل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا اللہ. اس کے بعد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا تو ولتکبر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ ہمہ وقت اپنے دل و دماغ کے اندر یاد رکھا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. کیوں؟ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسجد تک پہنچایا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کیا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیوں بیان کیا کرو؟ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور تمہاری رضا کا پروانہ، اس کا اعلان آسمانی دنیا پر اور زمینی دنیا پر کر دیا جائے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینہ پہلے رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب قریب آ جاتا، شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا رنگ بدل جاتا اور آپ کبھی کبھی پورا شعبان روزہ رکھتے، یہاں تک کہ رمضان میں ملا دیتے، اور شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے کرتے۔ اتنے بڑے نبی تھے جن کے سینے کو زمزم سے دھلا گیا ہو، اللہ سے ملاقات کرائی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہو، تمام نبیوں کی امامت کرائی گئی ہو۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود رمضان کے مہینے کو اتنا اہتمام اس کا کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا، جو آپ کے پاس جو اللہ نے نورانی طاقت دے رکھی تھی، جو ایک نبی کو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی فضیلت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو جو برستی ہیں اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو تم یہ خیال کرو کہ کاش 12 مہینے رمضان ہوتا۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، گناہ کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، رزق میں بڑھوتری کا اعلان ہوتا ہے، نیکیوں میں بڑھوتری کا اعلان ہوتا ہے۔ ہر منٹ جو فرشتے سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تم صرف روزے دار کی دعا پر آمین کہو۔ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، تمام جنت کو سجایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کڑیوں میں تاکہ وہ بندوں کو نہ بہکا سکیں۔ اتنا بڑا مہینہ، تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کھولے جاتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ، ہے کوئی جو جنت میں آنا چاہتا ہے کوئی جنت کا طلبگار تو آئے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کرنے والے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹو، دور جاؤ، دور جاؤ۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ جنتیوں کا مہینہ ہے، یہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ بڑا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہماری تراویح شروع ہوگی، آج کی جو مغرب کی اذان ہوگی اس کے بعد الحمدللہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا ہر منٹ قیمتی ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کا ایمان، جس کی نیت، جس کا ارادہ مضبوط ہوگا وہ رمضان سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ جس کی نیت، جس کا ارادہ، جس کا یقین کمزور ہوگا رمضان سے اتنا زیادہ اسے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلا جتنا رمضان گزرا ہے اس رمضان کو انشاءاللہ تعالی تمام رمضان سے اچھا رمضان بنانا ہے۔ ہم جب ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، 24 گھنٹے ہمیں متنبہ رہنا ہے، 24 گھنٹے ہمیں اویئر رہنا ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، ایک سیکنڈ ہمارا فالتو نہ گزر جائے، ہو نہ ہو اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان تھے لیکن اس رمضان میں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، وہ قبر میں چلے گئے، اب وہ خود سے عمل نہیں کر سکتے،
اب وہ رمضان کی رحمتوں کو، برکتوں کو، مغفرتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتے۔ اب وہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ یہ جو رمضان ہے اس کا ہمیں مکمل فائدہ اٹھانا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے کو ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان اللہ پر ہو اور یقین ثواب کی نیت سے ہو، یہ روزہ اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھا جا رہا ہے، جس نے رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں رات میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان اور اللہ سے ثواب کے یقین کے ساتھ، اللہ کے لیے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم 11 مہینے میں نماز سے لے کر کے، تلاوت سے لے کر کے، ذکر و اذکار سے لے کر کے، صدقہ خیرات سے لے کر کے، رات میں جاگنے سے لے کر کے، ہر وقت ہم کوتاہیوں میں جیتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کے مہینے کو سنبھال لیا، اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہمارے 11 مہینے کی تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی دھلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے کوئی جو اپنے 11 مہینے کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرے؟ ہے کوئی جو جس نے غلط کیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے؟ اگر ہم نے اس مہینے کو اس طرح گزارا جس طرح اللہ چاہتا ہے، تو 11 مہینے میں نماز کے اندر اور روزے، جو نفلی روزے ہیں یا جو صدقات خیرات ہیں، تلاوت ہیں، ان میں جو بھی کمی کوتاہی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس مہینے کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں رمضان سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اے لوگو، رمضان کا روزہ فرض ہے، جو رمضان میں کے روزے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اے لوگو، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرنا، رات میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت رکھا ہے، جسے چاہیے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی غیر فرض عبادت کی جائے، سنت ادا کی جائے، نفلی عبادت کی جائے، اس کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ اے لوگو، رمضان کے مہینے میں جو فرض عبادت کرتا ہے اسے 70 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اے لوگو، رمضان کے مہینے کے علاوہ اللہ کا یہ معمول ہے کہ کوئی کچھ بھی نیکی کرتا ہے اس کو 10 اجر دیا جاتا ہے، کم سے کم 10 ثواب دیا جاتا ہے، اس سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی نیکی کا اعلان اللہ کرے گا۔ کتنا نیکی دینا ہے، کیا دینا، اللہ دے گا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، یہ ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے، جو ہمدردی کرے گا، غمخواری کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، رمضان کے مہینے میں جو بھی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں تو سب امیر نہیں ہیں، سب پیسے والے نہیں ہیں، کسی کے پاس تو افطار کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے اپنے روزے دار بھائی کو ایک گھونٹ لسی سے یا ایک ٹکڑا کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزے دار کے برابر اجر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیوں دینے کی کمی نہیں ہے، ہمیں چاہیے اس جذبے سے عمل کریں۔ پھر فرمایا آخر میں، اے لوگو جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے کیا ہے؟ روزے دار کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ اور اگر کسی نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا، اچھے سے کھانا کھلایا، تو کل اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اسے اتنا پانی پلائے گا کہ پانی پلاتے پلاتے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمایا، اے لوگو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو اگر تمہارے ماتحت کوئی نوکر کوئی غلام کام کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اس سے نرمی کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا۔ اس بڑی حدیث میں بہت سارے فرمان ہیں، ہر بات پر ایک موضوع ہے اور ہر بات کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں؟ تمام صحابہ کرام کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت نیکی کرنے کے لیے آمادہ ہے، پھر بھی ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ غور کر دیکھیں، اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس طرح گزار دیا جس طرح ہمیں نہیں گزارنا چاہیے تھا، ہمیں حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی حالت میں نہیں ہیں جہاں پر روزہ معاف ہے یا جہاں پر روزہ ہمارا بعد میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر ایسی حالت نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنی ہے، رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے۔ جس طرح سے جمعے کا دن کا جو سب سے افضل عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے سورہ کہف کی تلاوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جمعے کا سب سے افضل عمل یہ ہے۔ تہجد کے وقت کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار پڑھنا۔ تہجد کے وقت اگر کسی کو موقع ملے تو سب سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کا سب سے اچھا وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یقول الصیام ای ربی انی منعته طعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یقول القرآن منعته نوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی۔ فرمایا کل حشر کے میدان میں کوئی بچانے والا جب نہیں ہوگا، اس پریشانی میں قرآن اور روزہ، قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن اور روزہ رکھنے والے کے روزہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے روکا اور شہوت بازی سے روکا، اے اللہ اس نے میری بات کو مانا، اے اللہ میرا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس بندے کی سفارش کی جائے، اس بندے کی شفاعت کر دی جائے، اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قرآن کہے گا، اے اللہ اس نے مجھے تلاوت کیا، اس کی تلاوت کی وجہ سے، رات میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے، اس میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے رات کی نیند سے ہم نے اس کو روکا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے اور قربان جائے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی رحمت پر۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مہینہ ہے، ہماری جنت سامنے کھڑی ہے، اب ہمارے لیے ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے محرومی ہوگی اگر ہم اچھے عمل نہ کر جنت والے نہ بنے۔ اب غور کیجئے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، انسان روزہ ہے یا نہیں ہے کوئی بتا نہیں سکتا،
ہم سحری بھی کھا رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں، ہم روزہ ہیں یا نہیں ہے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ رکھنے کا مطلب علماء نے لکھا اس کا مطلب کہ اس شخص کو اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک شخص روزہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، کام کر آ رہا ہے، پیاس سے زبان اینٹھ رہی ہے، وضو کرنے جا رہا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں لیتا ہے، لیکن اس پانی کو حلق سے نہیں اتارتا ہے، کلی کے لیے منہ میں لیتا ہے، دل کر رہا ہے، پیاسا ہے، وہ چاہے تو حلق سے اتار لے، کوئی انسان دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں اتارتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہی چاہیے کہ بندے کو میرا استحضار ہو، میرا خوف ہو، یقین ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے، پانی منہ میں ہے لیکن حلق سے نہیں اتار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک روزے دار ہے، افطار کا وقت ہے، پورے شہر میں روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں، 70 سال کے بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، 10 سال 8 سال 12 سال 7 سال کے بچے بھی ہیں۔ افطار سجا ہوا ہے، 12 گھنٹے سے بھوکا ہے، 14 گھنٹے سے بھوکا ہے، 15 گھنٹے سے بھوکا ہے، بوڑھا پریشان ہو رہا ہے، طبیعت اندر سے خراب ہو رہی ہے، نوجوان کام کر آیا ہے، تھکا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اپنے 7 سال کے بچے کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، بیٹا بھوک سے پیاس سے تلملا رہا ہے، افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے، افطار پر کھانے کے تمام قسم کے انواع لگے ہیں، پھل فروٹ لگے ہیں، کھانے کے دوسری چیزیں لگی ہیں، ٹھنڈی مشروبات لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کا دل کر رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، کیوں نہیں کھاتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے روزہ رکھا ہے، اذان کا انتظار کر رہا ہے، وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گواہ رہنا ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کیفیت پر مغفرت کر دی جاتی ہے کہ بھوک پیاس کی حالت میں ہے، اس کے سامنے سامان رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا لحاظ کر رہا ہے، اللہ کے خوف سے نہیں کھا پی رہا ہے، چیز حلال ہے کھا سکتا ہے پھر بھی نہیں کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ آخر بات، وقت ہونے والا ہے، رمضان کے مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے تھے؟ موٹے موٹے اعمال ہیں، میں نے بتایا یہ جو حدیث لمبی تھی، اگر اس میں تفسیر میں جائیں تو پورا رمضان چاہیے اس کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں تو ہر ہفتے پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تغیر لونہ، آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو کس لیتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، کثرت صلاتہ، اور آپ کی نماز بڑھ جاتی، آپ خوب نماز پڑھنے والے بنتے، خوب نماز پڑھتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا آپ دعاؤں میں گڑ گڑانے والے بنتے، خوب دعا کرتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، خوب نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ غریبوں کا خیال کرتے، مسکینوں کا خیال کرتے، خوب لینا دینا کرتے، خوب قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام ایک قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو رمضان کی ہے، سب سے بڑی چیز عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہ سے بچنا ہے۔ عبادت میں اللہ نہ کرے کچھ کمی رہ جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ کر جائیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک بھی گناہ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والی چیز گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روزے دار سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی روزے کی حالت میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا۔ ایسے روزے سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو مقصود ہے
کہ ہم روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے بنیں. یہ اللہ کا مین مقصد ہے. اور رمضان اسی لیے ہے, یہ ٹریننگ ہے کہ رمضان میں ہم خوب سے خوب عبادت کر کے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر گناہ کی تمام بیماریوں کو ختم کریں, اور یہ عزم کریں پورے رمضان کے مہینے میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان برائیوں کو, ان کمیوں کو ختم کر دے جو ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہمارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہیں. اور آخری بات, رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ خوب دعائیں کریں, خوب دعائیں کریں. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر وقت دعا کریں. دعائیں کے بارے میں ایک بات بتا دوں, دعائیں کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا عجیب ہیں. ہم چاہتے ہیں دعا کیا قبول ہو گئی. شارٹ میں بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح سے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. بات کو مکمل کروں گا. پہلے طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگا اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے, جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تو ادا نہیں کرتا, لیکن اس کے بدلے کوئی دوسری چیز عطا کرتا ہے یا کوئی دوسری پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اللہ حاکم ہے, وہ جانتا ہمیں کیا چاہیے. تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے, جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس وقت قبول نہیں کی جاتی اور اسے کچھ بدلہ بھی نہیں دیا جاتا, لیکن جب کل حشر کے میدان میں ہوگا اس کی تمام نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا. یہ روزہ ہے, یہ نماز ہے, یہ صدقہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. ایک اور نیکی کے بڑا ڈھیر لگا ہوگا. بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں جو تم دعا کیا کرتے تھے اس دعائیں کے بدلے میں اللہ نے نیکیوں کو اسٹور کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ خوب دعائیں کریں, خوب عبادت کریں. اور 1 منٹ میں, رمضان میں کوتاہیاں عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں, چونکہ ہم لوگ کو کھانے کے بہت سارے آئٹم چاہیے ہوتے ہیں. براہ کرم گھر کے ماحول کو بدلیں. دیکھیں کم سے کم افطار سے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان پر آئیں, دعا کریں. عورتوں کے کام میں بھی تخفیف کریں, ان کے کام میں بھی کمی کریں. کوشش کریں کہ کم کھا پی کر کے کام چلا لیں. رمضان کا مہینہ بہت کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے. جس طرح روزہ روح کے لیے فائدہ ہے اسی طرح جسم کے لیے بھی فائدہ ہے. وقت نہیں ہے, جسمانی فائدہ بھی روزے سے اٹھائیں. اس میں بڑی صحت کا بڑا فائدہ ہے. اگر کھانے پینے پر کنٹرول کریں گے تو 2 فائدہ ہوگا, عبادت سے روح بنے گی اور کھانے پینے کے کنٹرول سے ہمارا جسم کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک.